آگے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنایا ہے، سبحانہ، اللہ اس بات سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمان و زمین سب اللہ کی ملکیت ہے، کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کیسی بے تکی بات ہے، اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا، اس کو مدد کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو کہاں اولاد کی ضرورت؟ سب جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی سب اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی غلام ہے، تو اس کو اولاد کی کہاں ضرورت ہے؟ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے یہ کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کے ملکیت میں اس کی شرکت ہوتی ہے نا، شرکت۔ باپ کے پاس جو ملکیت ہے، اولاد جو ہوتی ہے اس میں اس کی شرکت ہوتی ہے۔ اللہ کی جو ملکیت ہے آسمان و زمین پر، اس میں تو کسی کی شرکت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے اولاد مانیں گے تو اس میں تو شرکت ہو جائے گی، پھر توحید کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنایا ہے، سبحانہ۔ یہاں پر ایک نشان ہے لا کا، لام علی زبر لا لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جیسے ان لوگوں نے کہا فوراً قرآن نے اس کی تردید کیا نا، اللہ اس سے پاک۔ یہاں پر اگر قرأت کے لحاظ سے یہاں پر ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، رک گئے، پھر سبحانہ، ایسا پڑھنا قرآن کو درست نہیں۔ یعنی یہ جو عقیدہ ہے نا اتنا خطرناک ہے کہ جیسے یہ عقیدہ کو بیان کیا فوراً اس کی تردید ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہو جائے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی نہ اولاد ہے اور نہ وہ، اللہ کو نہ اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی شریک ساجی نہیں۔ تو چونکہ اگر تھوڑا سا بھی آدمی اس پر رک جائے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے کہہ کر کے، تو شرک کا شبہ ہو جائے گا، اس لیے فوراً اس کی تردید دیا کہ نہیں، سبحانہ۔ سبحان کے معنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل پاک ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اولاد بنا۔ بل لہ ما فی، اس کو پھر سمجھانے کے لیے کہا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے۔ تو جب ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمان و زمین کی ملکیت کا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات سب کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ تو مخلوقات میں تو انسان بھی ہے، تو انسان کے بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے باپ نہیں ہے، کسی بھی انسان کے باپ ہوئے تو پھر مالک نہیں ہوتا ہے، باپ مالک نہیں ہوتا ہے۔ آقا غلام کا مالک ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہوتا ہے، باپ بیٹا ملکیت میں شریک ہوتا ہے۔ تو جب آسمان زمین اور آسمان زمین کی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہے تو پھر بیٹا کیسے ہو جائے؟ کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہے۔ بیٹا جو ہے باپ کے اس میں کبھی ناز نخرہ بھی کرتا ہے، اے ابا ہم ہی بات نہ مانیں گے، ہم سے یہ کام نہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور اس کے وہ خلاف ورزی کر جائے۔ خلاف ورزی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ سزا دینا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے اور اس سے وہ منہ موڑ لے۔ یہ کہ اللہ کا حکم نماز پڑھے، وہ سارے لوگ نہیں پڑھتے، وہ مسئلہ، وہ دوسرا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا کسی پر بھیجنا چاہے اور وہ کہے کہ نہیں ہم اس کو منظور نہیں کرتے، ایسا ممکن نہیں۔ سب اس کے فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو جیسے چاہیں گے ویسے چلانے پر قادر۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔
अनोखे अंदाज का मतलब होता है कि जिसकी पहले कोई मिसाल न हो। पैदा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह ताला किसी मामले का फैसला करते हैं, ऊपर बात आई ना कि अल्लाह ताला बहुत वसीउल कुदरत है, बहुत इल्म वाले हैं, उसकी एक दलील है कि जब अल्लाह ताला किसी मामले का फैसला करते हैं फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो अल्लाह कहते हैं उससे हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। इतनी कुदरत है कि अल्लाह ताला को किसी एहतमाम की ज़रूरत नहीं। जैसे हमको अगर किसी मकान को तोड़ना हो तो ये मजदूर लाइए, फला लाइए, चिल्ला का इंतजाम कीजिए। अल्लाह ताला को अगर पूरी दुनिया को एक झटके में तबाह करना हो तो फिर उसके लिए कोई एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, कुन कह देंगे हो जाएगा। अच्छा, ये भी जो कुन है ना, कुन कुन के माने आता है हो जा, अरबी में कुन के माने तो हो जा। तो ये कहने की भी, यानी ये जो लफ्ज़ कह करके कुरान में सिर्फ हम और आपको समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला को दुनिया को तबाह करने के लिए या दुनिया के अंदर कोई फैसला करने के लिए इस कुन कहने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला इरादा करें ख़त्म। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कुदरत, उसमें कुन कहने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन चूँकि समझाना है इंसान को, तो समझाने के लिए कहा गया कि बस अल्लाह ताला कहेंगे हो जा, तो चीज़ हो जाएगी। इतनी बड़ी कुदरत है अल्लाह ताला की। तो जिस अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है, उस अल्लाह को बेटे की क्या ज़रूरत है? उस अल्लाह को अल्लाह की औलाद की क्या ज़रूरत है? किसी सहारे की क्या ज़रूरत है? वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब वो किसी मामले का फ़ैसला करते हैं तो कहते हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला हम लोग को दीन की बातें समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह।